سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر محمد صلی قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القلب والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد انسان کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے ایسا ہے کہ جس کا اس کو کچھ اندازہ بھی نہیں، کچھ پتہ بھی نہیں۔ ہر چیز اللہ جانتا ہے اور چیز پردے میں ہے۔ کب انسان پہ کوئی مصیبت آ جائے، کب پریشانی آ جائے، کب بیماری آ جائے، کب کوئی حادثہ آ جائے، بالکل اس کی علم ہی نہیں ہوتا۔ ایسے سے اچانک انسان کے ساتھ واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اچانک ایک بھیانک قسم کی بیماری اس پہ طاری ہو جاتی ہے۔ صحت مند ہوتا ہے، چلتے چلتے اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ بالکل گھر سے صحیح آیا ہوتا ہے، واپس جاتا ہے، ایک عجیب مصیبتیں گھر کے اندر ہوتی ہیں۔ تو وہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اگلا لمحہ اگر زندگی کا ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سبق والی چیز ہے کہ اس کے لیے انسان کو ہر وقت جب موقع مل رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں آ رہی، کوئی دشواری نہیں ہے، صحت مند بیٹھا ہے، تو اس کو وہ وقت بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس وقت کو اپنی آخرت کی تیاری کی طرف لگا دے۔ یہ ایک لمحہ فکر ہے ہمارے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ جو آج یہ وقت میرے پاس ہے، مجھے نہیں پتا کہ اگلے 10 منٹ میں وہ وقت مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہاں ہم بہت بڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے بڑے پلان ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، صحیح ہونا چاہتے ہیں کہ ہم حج کے بعد انشاءاللہ صحیح ہوں گے، حج آئے گا تو صحیح ہو گئے، رمضان میں انشاءاللہ بس آنے والا ہے، رمضان میں ہم 30 روزے رکھیں گے تو بس اس وقت ہم صحیح ہو جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، فلاں اوقات میں ہم بالکل صحیح ہو جائیں گے، فلاں چیز ہوگی تو ہم بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ پلان ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھئی صحیح ہونا چاہیے، لیکن اس پلان کو اتنا وسیع کرتے ہیں کہ ہمیں جیسے ہر چیز کا پتہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کا آپ نے پاسپورٹ بھی لیا ہے، ٹکٹ لیا ہے، سب کچھ لیا ہے۔ ایک صاحب تھے اور سخت بیمار، میں ان سے ملنے گیا، بڑے صحت مند، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ان کو، چند دنوں کے مہمان تھے، جیسے کہہ دیتے ہیں لوگ کینسر سے۔ میں کہا آپ تو بڑے صحت مند تھے، آپ ابھی بھی صحت مند آتی ہے، اتنا بڑا مرض کی جس میں چند گھنٹے چند دن آپ کو مل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب پتہ چلنے کی بات کرتے، میں تو یہاں انجیکشن لگوانے آئے تھے، میرے عمرے کا پروگرام تھا،
تو میں سب پیکنگ شیکنگ کر کے تیار تھا اور عمرے کے لیے جا رہا تھا. تو جب انہوں نے میرا سینج ڈالا تو جب خون نکلا تو انہوں نے کہا تو شک نظر آتا ہے اس کے خون میں کچھ ہمیں, پہلے ہم تمہارا ٹیسٹ لیتے ہیں. جو ٹیسٹ لیا تو انہوں نے مجھے جانے ہی نہیں دیا. کہتا ہے اس میں کینسر کا آپ کو کافی معاملہ خراب ہوتا ہے. اسکین کیا تو کینسر پورے جسم میں پھیل چکا تھا. ادھر پیکنگ ہوئی ہے, پاسپورٹ بنا ہے, ٹکٹ بنا ہوا ہے, ادھر جو ہے تن لمحے کے بعد بیڈ پر پڑے ہیں اور ڈاکٹروں کو جواب دیا ہے. یہ روزمرہ کے جو حادثات ہیں ہمارے سامنے زندگی میں, یہ واقعات ہیں, بہت بے فکر کر دیتے ہیں. ہم باتوں کو نہیں سوچتے, بہت بے فکر کر دیتے ہیں. ہمیں ہر وقت علامہ یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ جو وقت میرے پاس ہے, اس وقت میں نے اعلیٰ درجے کی جنت حاصل کر دی. اسے بخشش نہیں, بخشش تو اللہ کر ہی دیں گے الحمدللہ. وہ تو پہلے رمضان میں بخشش ہو جاتی ہے آدمی. بخشش کا کیا, ابھی اٹھ کے جائیں گے سب کی بخشش ہوئی ہوگی. وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے, کریم ہے. لیکن بخشش کے بعد کھڈا مل جائے آپ کو کوئی وہاں, وہ دہی میں کھڈا ہو, اس میں آپ کو کیا فائدہ. اور جبکہ آپ کے پاس اتنا صلاحیت ہو, اتنی طاقت ہو, اتنا وقت ہو کہ آپ بہترین سے بہترین جنت بنا سکتے ہیں, بہترین سے بہترین جنت بنا سکتے ہیں. اتنا وقت ہے ہمارے پاس. لیکن بس وہ جو ہمارا اس دنیا پہ زیادہ یقین ہے, آخرت پہ یقین نہیں ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے دھکا پڑتا ہے, ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں, یا کوئی اعلان ہو جاتا ہے, یا کچھ ہو جاتا ہے. وہ اب کیا, پھر دعائیں, یا اللہ وقت کر صحت انشاءاللہ نماز پڑھوں گا, یا اللہ میں, وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں لیٹیں بستر پہ, 3 دن ان کا 2 دن کی مہلت تھی, تو وہ بیچارہ مجھے کہہ رہا ہے صاحب کوئی ایسی دعا کر دو, وعدہ کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ کوئی جمعرات کیا صبح شام کا ذکر بھی نہیں چھوڑوں گا آپ کے ساتھ. میں جب میں آپ کو بلاتا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے. یہ دعوت دی جاتی ہے جی. اسی نسبت پہ جو ہے انبیاء علیہ السلام بھی یہی دعوت دیتے ہیں, اولیاء اللہ بھی یہی دعوت دینے آئے ہیں, اللہ والے بھی یہی دعوت دیتے ہیں. وہ پلان نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی آؤ, اور یہ ایسا پلان ہے کہ ہر وقت اس میں قائم رہو. یہ تو حادثات زندگی جو ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے, کل کیا ہو جائے گا. کل تو بہت دور ہے, ابھی کیا ہو جائے گا. مجھے بتایا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی دیر لگتی اس میں, 1 سیکنڈ لگتا, گاڑی کریش ہوئی ہوتی ہے, وہ جا رہے تھے, تھک ملے, وہ مر گیا جی, یہ بچ گیا تو ٹوٹ گیا, یہ ختم ہو گیا. آپ کچھ سوچیں, ہمارے ذہن میں پلان بنے ہیں بڑے بڑے, اس وقت صحیح ہوں گے, اس وقت یہ کریں گے, بچے کی شادی ہو جائے گی تو یہ کریں گے, تو فلاں کام یہ ہو جائے گا. اتنا وقت, احساس ہی ہونا چاہیے ہمیں اس کے اگینسٹ کہ اگر ہم چل بھی رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھے کہیں جا بھی رہے ہیں, تو اس وقت بھی اللہ نے ایسا ہمیں وظائف دیے ہیں, ایسے طریقے دیے ہیں, ایسے عمل دیے ہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے جنت فردوس بنا سکتے ہیں. بیٹھے ہیں منہ گونگے, خیالات اڑائے جا رہے ہیں, فضول باتیں کی جا رہے ہیں اپنے آپ سے. بعض وقت ہے نا بھی, لوگ آ رہے ہیں تو باتیں کرتے ہیں, لیکن اکثر خود سے بھی باتیں کرتے ہیں, خود بھی لگے ہوتے ہیں دماغ میں. ہم کیوں لگے ہوتے ہیں؟ ایک درود بھیجیں نبی پاک پر, سبحان اللہ, 70 رحمتیں ادھر ہی آتی ہیں. اور درود کتنا بڑا ہے, درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب ملے مجھے مدینے, بہت بڑے بزرگ تھے الحمدللہ. کہنا یہ درود آپ اتنا پڑھ لے, درود شریف. میں کون سا بڑا درود شریف پڑھوں میں؟ کہتے اتنے درود کیوں جاتے ہیں, یہ تو بڑے رحمت العالمین ہیں. انہیں تو مجھے اشارہ فرمایا, بہت بڑے بزرگ تھے, وہی میں آپ کو بتا دوں. صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند ہے نبی پاک کے درود شریف, اس میں صلاۃ بھی اسلام بھی ہے. کہتے اس کو مقرر کر لیں آپ, یہ وظیفہ, یہ 100 پوسیں نہیں, اتنے ہزار لاکھوں بھی کریں دن کے اندر. کوئی نہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, خیالات ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, کوئی شیطان یہ چیز ڈال رہا ہے, وہ ڈال رہا ہے, اور عمر کا پتہ کوئی نہیں. بوڑھے بھی ہو گئے, جوان بوڑھے بھی اکثر, بوڑھے تو بجے ہم تو بس تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اتنا ناامید انسان کو کر دیتا ہے. تو چاہیے یہ ہے کہ ہمیں اپنا وقت اور اوقات جو ہے, ہر لمحہ جو ہے, اتنا مفید بنائے کہ ہم
ایک وقت بھی ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے جنت کے بعد. یہی نہیں چلو فلاں وقت میں ذکر ہوگا تو ہم پہنچ جائیں گے، چلو صبح ذکر تو بیٹھ جائیں گے، شام ذکر پہنچ جائیں گے، بیچ میں سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. بس تلاوت قرآن کریں گے، تلاوت کرنے کے بہت وقت اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ وہ سارا وقت جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ سب اس کا حساب لے گا اللہ پاک ہم سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اوقات بیان فرمایا، اس طریقے سے سسٹم دیا ہے ہمیں، ایسا پیارا سسٹم دیا ہے کہ 24 آور کا پروگرام ہمارے سامنے آتا ہے. اس سے 24 پورا پروگرام آئے گا. سب لوگ سوتے ہیں نہیں سوتے، اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے، اٹھنے کے بعد کیا دعا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ پورا پروگرام دے دیا اللہ کے نبی نے پورا. سب سے پہلے الحمدللہ کیا کیا ہے؟ شکر. یہ شکر کا بہت بڑا کلمہ ہے، جو بہت بڑی نعمت انسان کو ملتی ہے نا. دیکھیں پورا قرآن دین جب اللہ نے دیا نا تو سب سے پہلے شکر کا جو کلمہ دیا اس قرآن کو پکڑتے الحمدللہ رب العالمین. اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوگی نا، آدمی اس کا شکر کرنے کا کلمہ ہی نہیں ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں الحمدللہ بولو. قرآن کی نعمت جب ملی تو کس سے شکر کیا ہم نے؟ نماز جیسی جب اتنی بڑی نعمت ہمیں اللہ نے نصیب فرمائی کہ ایک سجدہ اور پھر سجدہ اور پھر رکوع، یہ تو سب سے پہلے ہمیں اس بڑی نعمت کا شکر کرنے کا کون سا کلمہ دیا؟ الحمدللہ رب العالمین، ہے نا. تو جب اللہ الحمدللہ الذی احیانا، تو یہ اتنی بڑی نعمت مجھے اور آپ کو مل رہی ہے کہ امید کوئی نہیں تھی، زندگی تھی. اللہ تعالیٰ تیرا بے انتہا شکر ہے تو نے مجھے زندہ کر دیا. اگر آج رات میں فارغ ہو جاتا، اکثر فارغ ہو جاتا، سوتے چلے گئے مر گئے، تو میرا حال کیا ہوتا؟ تو پہلے چیز یہاں اللہ پاک کر رہے ہیں، الرٹ کر رہے ہیں. جب الحمدللہ کہو تو الرٹ کر رہے ہیں کہ پچھلی تو میں نے ضائع کر دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پچھلا جو دن تھا وہ تو مجھ سے بالکل کنڈم ہو گیا، ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا. اب میں شکر تیرا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا. الحمدللہ اللہ سے. اب مجھے بتائیں کہ جس زندگی کا اللہ تعالیٰ کتنا شکر کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت دے رہے ہیں. اٹھتے ہم کیا بکواس کرتے ہیں، الٹی سیدھی بکواس اٹھتے جو تعلق نہیں ہوگا کہ ہم اس بارے میں سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے دی ہے. یہیں سے احساس پیدا کیا احیانا تو نے، میں نے مولا مجھے زندگی دے گی. سبحان اللہ. کوئی تھا ہی نہیں تو ایک سیکنڈ میں تجھے مار سکتا تھا. احیانا بعد ما اماتنا، کہ تو مار چکا تھا، مجھے مار چکا تھا تو میں تو مر چکا تھا. کیوں کہ موت بالکل ایسی ہوتی ہے، بے ہوش پڑا آدمی کیا پتا کیا ہو رہا ہے، چور آ رہے ہیں، ڈاکو آ رہے ہیں، بارش ہو رہی، سونے کے بعد پتہ لگتا ہے آدمی کچھ بھی نہیں. چیٹی کاٹ جائے، بچھو آ جائے، پڑا ہوتا ہے. نہ سوتے ہیں، بھوک لگتی ہے، کبھی کو پیاس لگتی ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں، کھانے دل کرتا ہے، مر گیا. کچھ تو کیا ہے، مر تو چکا تھا لیکن لاکھ شکر کیوں کر رہا ہے کہ اگر وہ میں مر گیا ہوتا اس کہ مجھے تو نہ اٹھاتا، جہنم ہی تھی. میری نماز کی حالت، چھوٹ کی حالت، غیبت ہے، جو کچھ میں کر کے سویا تھا اور جو میرے حالات تھے اللہ وہ بہت گندے حالات تھے، تو نے مجھے زندہ کر دیا. پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب زندہ تو ہو گیا ہوں لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ پھر میں نے مرنا ہے، جانا تیرے پاس ہی. تو کیا احساس دے رہا ہے؟ اب زندہ ہو گیا ہے تو تو نے دوبارہ مرنا ہے. اس زندگی اور موت کے درمیان تجھے چاہیے کہ الرٹ ہو جاؤ، تو آپ کو غلطی نہ کر کہ تو کر چکا تھا پہلے زندگی کے اندر. پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ احساس انسان میں آتا ہے. اب یہ دن تو نے مجھے دے دیے، دن میں میں نے پوری غلطیوں کو ختم کرنا، لاکھ تیرا شکر ہے. اب یہ خود سے انسان کہہ رہا ہے کہ پہلی دوسری موت میری ہے. دوسری موت کب آئی؟ جب تھوڑی دیر کے بعد پھر رات آ جاتی ہے نا انسان کی. اس 12-13 گھنٹے کے اندر تو نے مجھے دیے ہیں، تو الحمدللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا کرم ہے. پتہ نہیں اس میں زندہ رہتا ہوں، لیکن اب میں اٹھنے سے پہلے ہی وعدہ کرتا ہوں کہ آج کا دن جو میرا گزرے گا نا، اب یہ ہمیں اپنی زندگی کو پکڑنا ہے کہ آج کا دن جو گزرے گا، آج کے دن کا میرا پورا پروگرام یہ ہے کہ الحمدللہ میں بالکل بیلنس شیٹ کے ساتھ چلوں گا اور اپنے آپ کا محاسبہ ایک ایک قدم پہ کروں گا کہ میں نے کچھ غلطی کہاں کر رہا ہوں اور آخرت کہاں کما رہا ہوں.
جہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہوگی میں الرٹ رہوں گا کہ بھائی 12 گھنٹے ہیں اس میں نے غلطی کی، بس پھر جہنم ہے، میں کوئی پتہ نہیں دوبارہ زندگی اللہ مجھے دے نہ دے، تو فوراً کیا کروں گا، غلطی ہو گئی فوراً اللہ سے معافی مانگوں گا، استغفار، اور جہاں بھی ہوگا ہر حالت میں انگنت نیکی کمانے کی کوشش کروں گا، نوافل پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، جیسے جیسے مجھے میرے پاس وقت ہوگا پورا سن لوں گا، یہ آخری دن ہے میرا۔ آخری رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں نا، بس بھی آخری دن ہے، پکا دن ہے، تلاوت کر لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، کرتے ہیں نا۔ یہ احساس دلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دن تیرا آخری دن ہے، اس میں تمہیں زور لگانا ہے پورا، پچھلے کی معافی مانگنی ہے، اگلے کے لیے اعلیٰ قسم کی جنت تو نے بنانی ہے، اعلیٰ معیار کی عبادات تو نے کرنی ہے، سبحان اللہ، ولا انشور کہ واپس تم اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اس دن کے اندر انسان اگر اس طریقے سے دن کو سٹارٹ کر لے، مجھے بتائیں کہ کتنی نیکیاں کما لے، کتنے گناہوں سے بچ جائے، کتنی فضولیات سے بچ جائے، کتنی جگہ بیٹھے ہی نہ کہ نہیں بھائی میں تو آخری دن ہے، میں یہاں بیٹھوں گا، غیبت ہوگی، بولوں گا، جھوٹ ہوگا، فلاں ہوگا، بلکہ اپنے حساب کتاب برابر کرے لوگوں کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے چانس دیا زندگی کے، اپنے حساب کتاب کو برابر کرتا ہوں، نہ کہ دنیا کے کام اتنا مشغول ہو جائے کل کے لیے تو یہ تو فلاں، اس کے لیے فلاں، نہیں کہ بھائی آج آخری دن ہے، سب سے بڑی چیز ہے الحمدللہ۔ اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جو اللہ والوں میں آتا تھا کہ وہ کوئی چیز ایکسٹرا اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ پتہ ہے یار ایک دن ہے، کل میرے پاس ہوگا بھی تو مجھے کیا فائدہ ہے اس کا۔ بالکل یہ کانسیپٹ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے بالکل دنیا سے بیگانہ انسان کو کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ خود سوچیں اس میں، ماشاء اللہ اگر اتنے ہم کام کر لیں اس دن کو کہیں بس یہ ہمارا آخری دن ہے اور ہمیں پورا ہمیں جنت فردوس کمانی ہے، اس کے اندر چھوڑنے نہیں۔ جو بزرگ ہمیں بتا گئے ہیں یا بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام، تو ہم نے اس پورے کام کو اسی حساب سے کرنا ہے۔ بڑا مطمئن ہو کے پھر جاتا ہے انسان بسترے پر، سبحان اللہ، جب بسترے پہ جاتا ہے تو پھر کیا تھا، اللہ بسم کا ہوں تو آیا، پھر کیا رہا، اب اینڈ ہو رہا ہے اس کا، اب کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نام تیرے ہی باقی ہے، بسم اللہ، اللہ بسم اللہ، زندہ بھی تیرے نام سے ہوا تھا، اور الحمدللہ میں نے پوری کوشش اپنی کر لی، تیری نام کی برکت سے میں پورا دن جو ہے بڑی یاد، لیکن پھر بھی بندہ تھا، بسم کا آیا، یہ میرا مولا پھر بھی بندہ ہی تھا، غلطی ہوئی ہوگی تو پھر کیا ہے، یہاں آدمی بہترین طریقے سے پھر توبہ کرتا ہے کہ جو اس دن میں مجھ سے غلطی ہوگی میرا مولا، اور اللہ تعالیٰ پوری مدد کرتا ہے کہ جو اس شخص اس وقت لیٹ کے 3 دفعہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کو پورے دن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نہیں حساب برابر ہو گیا نا، بالکل دیکھیے، تو استغفار کے ساتھ بستر پہ جا رہا ہے، بسم کا منہ تو آیا بعد مر گیا تھا، اللہ تعالیٰ تو نے پھر زندہ کر دیا، تیرا کرم ہے۔ ایک دعا ہے، سونی کی دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے نام سے تو لیٹ رہا ہوں اور تیرے نام سے مروں گا، جا رہا ہوں مروں گا تیرے نام سے، اٹھوں گا تیرے نام سے، اب تیری مرضی، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ اگر تو نے میرا سانس روک لیا سوتے سوتے، ایک کرم یہ فرمانا کہ میں نے معافی مانگ لی، مجھے معاف کر دینا، یہ دعا ہے نبی پاک نے۔ اور اگر تو نے پھر مجھے اٹھا دیا تو پھر مہربانی یہ کرنا کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دینا جو اپنی حفاظت کرتے ہیں اور جن کی تو حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیے سوتے میں اور جاگتے میں اللہ تعالیٰ نے کیسا عظیم ہمیں پروگرام دیا ہے، اس پروگرام پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہر دن ایسا گزرے گا، الحمدللہ ہر دن ایسا گزرے گا کہ گارنٹیڈ انسان کو جنت مل رہی ہے، گارنٹی، توبہ بھی چل رہی ہے، استغفار بھی چل رہی ہے، محنت بھی چل رہی ہے، اللہ کی رحمت بھی چل رہی ہے اور اللہ کا کرم بھی چل رہا ہے۔ تو اپنے دماغوں ہم ذہن کو لمبے پروگرام میں نہ رکھیں کہ ہم یہ کریں گے تب ہوں گے، نہیں، ایک دن ہے، اس دن میں ہم اس طریقے سے اپنے اعمال کو کنٹرول کرنا ہے، اس طرح ہمیں زندگی کے وقت کو گزارنا ہے، تو الحمدللہ فکر کی کوئی بات نہیں رہتی۔ اللہ پاک مجھے ہم سب کچھ کی توفیق نصیب فرمائے۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المسلمين دعوة ياسين الحبيب الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطنا ومدنا كل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقضِ حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. कुछ ख़वातीन ने अपनी बीमारी के लिए कहा है, कुछ और हज़रात ने भी अपनी बीमारी को लिए कहा है. खुदा फरमाए अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आज नसीब फरमाए और इस बीमारी पर इनको अज़ीज़ अज़ीम नसीब फरमाए. वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही नूरे अर्शिही ज़ीनत फ़र्शिही व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.